بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قمر میکن ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں مریم نواز خان. اہم ترین معاملہ ہے NA97 تاندلیاں والا کیس. آج سپریم کورٹ کے اندر لگا. جسٹس امین الدین جسٹس نعیم اختر افغان پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی اور درخواست نون لیگی رکن کی مسترد کر دی. اہم ترین اپڈیٹس ہیں. جب یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ سیٹ پھر سے ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کو ملے، 2-3 اہم ترین قانونی نکات ایسے ہیں جو اس وقت الیکشن کمیشن کے اندر موجود گنتی کے کیسز کے اوپر بھی افیکٹ ہوں گے اور مزید سیٹیں نون لیگ کو ملنے کے امکانات کم سے کم بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتے جا رہے ہیں. وسیم ملک، مریم نواز اور ان سے سن کے میں ہمیشہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ یہ مجھ سے پہلے کہہ رہے تھے، یہ چیزیں انہوں نے سمجھائیں بہت ساری، تو چیز سمجھ آئی کہ آئینی ترمیم نہیں ہو رہی، اور یہ بات ابھی کی آج کی تاریخ تک صحیح اور سچ ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مریم نواز خان، آج دوبارہ گنتی کا کیس تھا اور درخواست پہلے یہ سپریم کورٹ سے مسترد ہو چکی تھی. نظر ثانی آئی تھی، وہ بھی مسترد ہو گئی. اب اس فیصلے کے بعد کون سی چیزیں افیکٹ ہوں گی اور نون لیگ کے لیے کیوں اچھی خبر ہے؟ دیکھیے، مسلم لیگ نون کا تو یہ حلقہ آلریڈی تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، کم ڈفرینس سے جیتے ہوئے تھے اسد اللہ بلوچ اور سعد اللہ بلوچ اور جو دوسرے ہیں علی گوہر بلوچ، وہ کم ڈفرینس سے ہارے ہوئے تھے. غالباً 2300 ووٹس کا جو تھا وہ ڈفرینس تھا. لیکن ان سے غلطی یہ ہو گئی کہ ریٹرننگ افسر کے سامنے ایک درخواست دائر کرنی ہوتی ہے، اور وہ کرنی ہوتی ہے انتخابات کے فوری بعد. یعنی اگر 8 کو انتخابات ہوئے تھے تو 9 ہی کو دائر کرنی تھی، جب تک ریٹرننگ افسر اپنے فارم 47 بنا کر الیکشن کمیشن کو نہ بھیج دے، تو اس سے پہلے کرنی ہوتی ہے. اب یہ کیس آیا تو جو چیف جسٹس قاضی فیضیسہ نے 3 کیسز آلریڈی ڈیسائیڈ کر دیے ہوئے تھے، اسی کے ساتھ اس کے فیکٹ بالکل مماثلت رکھتے تھے. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہو گیا کہ نمبر 1 یہ چیف جسٹس قاضی فیضیسہ کا بینچ نہیں تھا، اور نمبر 2 یہاں جسٹس امیر الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان کے بینچ کے سامنے جسٹس نہیں، مطلب وہ پھر وہ فیکٹس نہیں دیکھتے نا، وہ اچھا اینک الگ ہے ان کی. اور اس کے تو یہاں پر جو کیس آیا تھا اس میں جسٹس نعیم اختر افغان نے یہ نقطہ اٹھایا 21 اگست کی سماعت کے اندر کہ جو آپ نے دوبارہ گنتی کی، یعنی علی گوہر بلوچ نے اگر دوبارہ گنتی کی درخواست دائر کی تھی تو اس دوبارہ گنتی کی درخواست کی کاپی کہاں ہے؟ وہ کاپی نہیں تھی، اس کی کوئی فوٹو کاپی پیش کر رہے تھے حسن رضا پاشا صاحب جو ان کے وکیل ہیں، اور وہ کاپی قابل قبول نہیں تھی. ظاہر سرٹیفائڈ کاپی اوریجنل کاپیز لگانی ہوتی ہے کورٹ ریکارڈ میں. اس لیے پچھلی درخواست جو ہے وہ تب الیکشن کمیشن سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ ریٹرننگ افسر نے بھی ان کی گنتی کی درخواست کی تصدیق نہیں کی ہے. اب اس بنیاد کے اوپر ظاہر جب الیکشن کمیشن ہی اسٹینڈ لے رہا تو پھر سپریم کورٹ کیسے کرتا؟ تو سپریم کورٹ نے ان کی درخواست مسترد کر دی، اور یوں سعد اللہ بلوچ کامیاب ٹھہرے NA97 سے، جن کو جو الیکشن کمیشن ہے اس نے اوریجنلی پہلے دوبارہ گنتی کی اجازت دے دی ہوئی تھی. خیر، یہاں پر آ کر معاملہ پلٹ گیا، اور اس کے بعد 21 کو فیصلہ آتا ہے، 24 کو نظر ثانی درخواست دائر ہوئی. آج وہ نظر ثانی درخواست سماعت کے لیے دوبارہ مقرر ہوئی. پیر کو بھی ہوئی تھی، اور پیر کو جب سماعت ہوئی تھی تو چیف جسٹس قاضی فیضیسہ نے کہا کہ کیونکہ 2 رکنی بینچ کا ہے، 3 رکنی بینچ نظر ثانی میں نہیں بیٹھ سکتا، تو 2 رکنی بینچ کے سامنے گئی. آج کے لیے مقرر ہوئی. آج جب مقدمے کی سماعت ہوئی تو وہی سوال دوبارہ پوچھا گیا، لیکن آج وکیل تبدیل تھے. آج شہزاد شوکت صاحب تھے، اور ان کا صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، اور انہوں نے یہ دعویٰ پہلے ہی کیا تھا کہ ان کے پاس اب سرٹیفائڈ کاپی اپنی جو جمع کرائی گئی ہے دوبارہ گنتی کی، وہ آ چکی ہے. اب کہاں سے آ گئی؟ پہلے سرٹیفائڈ نہیں یہی تھی، سوال نظر ثانی میں یہی سوال، اور نظر ثانی دائر کرنے کے وقت انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس آ گئی. تو جسٹس نعیم اختر افغان نے اہم نقطہ یہ اٹھایا کہ 21 کی سماعت میں آپ کے وکیل نے ٹائم نہیں مانگا، 21 کی سماعت میں ہم نے فیصلہ کر دیا، اور آج جو آپ ہیں وہ آ کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ سرٹیفائڈ کاپی آپ کے سامنے آ گئی ہے. تو انہوں نے کہا اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید آپ نے ریٹرننگ افسر کو کوئی دے دلا کر یا ڈرا دھمکا کر اس سے سرٹیفائڈ کاپی حاصل کی، جبکہ ریٹرننگ افسر کا اپنا بیان آن ریکارڈ موجود ہے جس کے اندر الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ جو ریٹرننگ افسر ہے اس کے مطابق کوئی جو دوبارہ گنتی کی درخواست ہے کنسولیڈیشن سے پہلے وہ نہیں دائر کی گئی. کنسولیڈیشن کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ جب دوبارہ گنتی جو تمام تر ریزلٹس ہوتے ہیں، یعنی جتنے بیلٹ پیپرز ہیں ان کو فائنلائز کر کے فارم 47 تیار کیا جاتا ہے، تمام فارم 45 اکٹھے کر کے، تو اس کنسولیڈیشن سے پہلے دوبارہ گنتی کی درخواست دائر کرنی ہوتی ہے. خیر، جیسے نعیم اختر افغان نے کہا آپ کا کلاسیکل کیس ہے، لیکن میں اس کیس کے اور تو اثرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ ایک الگ بات ہے. لیکن ایک جو مین اس کے اندر پرنسپل سیٹلڈ وہی فالو ہوگا دوبارہ گنتی میں جو چیف جسٹس قاضی فیضیسہ کے فیصلے میں ہو گیا. کنسولیڈیشن سے پہلے درخواست آئی ہے تو اور انہیں دوبارہ گنتی کرنی ہے، نہیں آئی تو دوبارہ گنتی نہیں ہوگی. لیکن اب یہاں پر جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ یہ نظر ثانی کی درخواست تھی. اس میں جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ دیکھیے نظر ثانی کے اندر ہمارا دائرہ بڑا محدود ہوتا ہے،
اور وہ دائرہ اس طرح محدود ہوتا ہے کہ ہم کوئی نئی جو دستاویز ہوتی ہے وہ قبول نہیں کر سکتے لیکن ظاہر ہے ہم کیونکہ یہ ایویڈنس پہلے سے ڈسکس ہی نہیں ہوا، سنا نہیں گیا، تو اب بالکل یہ اچانک نظر ثانی کا کنسیپٹ صرف یہ ہے کہ فیصلے کے اندر کہیں عدالت میں لکھنے سے کوئی فیکچوئل مسٹیک تو نہیں ہو گئی، کوئی دستاویز ان کے سامنے تھی وہ نوٹ کرنے میں غلطی تو نہیں کر گئے یا کچھ چیز مس ہو گئی ہو. ایگزیکٹلی جب ایسا نہیں ہوا تو عدالت نے اپنا پہلے ہی کا درخواست جو فیصلہ تھا وہ برقرار رکھا اور ساتھ ہی یہ کہا کہ کیونکہ نظر ثانی کا اسکوپ محدود ہے تو ہم کوئی نئی دستاویز قبول نہیں کر سکتے. اب یہ مجھے زیادہ اہمیت اس کی لگتی ہے مخصوص نشستوں کے معاملے میں. مخصوص نشستوں کے کیس میں گزشتہ روز الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ آ گیا. سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے 12 جولائی کو. الیکشن ایکٹ جو ہے وہ آتا ہے 9 اگست کو. تقریباً ایک مہینے میں 3 دن کم ہے اور یہ تب آیا الیکشن ایکٹ. اس دوران الیکشن کمیشن نے عمل درآمد نہیں کیا. اس دوران الیکشن کمیشن نے 39 کینڈیڈیٹس کو پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کیا، 41 کو نہیں کیا. اور جب آدھے فیصلے پر عمل درآمد ہو گیا اور سپریم کورٹ نے اپنی 14 ستمبر کی سماعت میں یہ کہہ بھی دیا کہ جب جیسے آپ نے آدھوں کو ڈکلیئر کیا ویسے ہی آپ نے بقیہ 41 کو بھی کرنا تھا. اب یہی وہ جواب ہے جو ان کی اس نئی وضاحت کے زمرے میں بھی بنتا ہے. وہ بے شک یہ کہیں کہ جو اسپیکر ہے انہوں نے خط دیا اور آپ نے رول 94 کو اڑا دیا، یہ سب کچھ، یہ ساری باتیں، ان سب باتوں کا بڑا مفصل جواب جو تفصیلی وجوہات جاری ہوئی تھی 23 ستمبر کو اس کے اندر موجود ہے. تو اگر الیکشن کمیشن بھی زحمت کرتا اپنے 7 روزہ اجلاس کے اندر اس فیصلے کو روزانہ ایک ایک حصہ کر کے پڑھنے کی بھی، تو ان کو یہ وضاحتی درخواست دائر کرنے کی 7 روزہ اجلاس میں انہوں نے فیصلہ تھوڑی پڑھا ہے. 7 روزہ اجلاس صرف اور صرف اس ایک نقطے پر مشاورت ہوتی رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے تفصیلی تحریری فیصلے سے بچنا کیسے ہے اور اس پر عمل درآمد کرنے کے بجائے عمل درآمد نہ کرنے کے طریقے ڈھونڈے گئے ہیں اور یہ ڈھونڈا گیا کہ اس کو بائی پاس کیسے کیا جائے. اور پھر آخر کار جب الیکشن کمیشن کے پاس کسی قسم کا کوئی نقطہ موجود نہیں تھا، وہ پھنس چکا تھا اور اس کے اپنے اندر بھی اختلافات تھے. اور خبر یہ بھی ہے کہ جو 5 اپنے ممبرز جو ہیں، 5 میں سے 2 ممبران جو ہیں وہ واضح طور پر کھل کر سامنے آ گئے. پنجاب اور کے پی الیکشن کے پی کی جو ممبران تھے، ایک جو ممبر ہے نا ان کے بھروانہ صاحب سندھ والے، وہ آلریڈی مخصوص نشستوں کے معاملے پر اپنا مائنڈ یہ ڈسکلوز کر چکے کہ ان کو ویکینٹ رکھا جائے، وہ کسی کو نہ دی جائے. تو ان کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ نہیں ایگزیکٹلی. تو الیکشن کمیشن کی میجورٹی کا ویو یہ ہے، بالکل میجورٹی کا ویو یہ ہے کہ جو سیٹیں ہیں، ایک رکن کہتے ہیں کہ سیٹیں کسی کو نہیں دینی چاہیے اور دوسرے 2 جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوعن عمل کرنا چاہیے. تو پیچھے اقلیت میں بچتے ہیں 2، راجہ سکندر سلطان راجہ سمیت ان کے ساتھ ایک اور. تو اقلیت جو ہے وہ فیصلہ بھی نہیں کر سکتی تھی، تو اس لیے انہوں نے اپنے پاؤں پر دوبارہ سے کلاڑی مارتے، ایک تو پہلے وضاحت مانگ کر انہوں نے کلاڑی ماری تھی، اب دوبارہ کلاڑی مانگی اور سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ اس کے اوپر مرہم پٹی کر دیں. اور مجھے لگتا ہے مریم کے 8 ججز جو ہے وہ اب الیکشن کمیشن کو اچھی خاصی مرہم پٹی کریں گے. نہیں، وہ ان کی وضاحت دیکھ کے ہنسیں گے پہلے اور اس کے بعد کہیں گے کہ ہم آلریڈی 14 ستمبر کو دے چکے ہیں، کیونکہ اس سے فرق یہ کچھ مانگ نہیں رہے. یہ جس الیکشن ایکٹ کا حوالہ دے رہے ہیں کمر اس کو یہ جو سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ تھا 23 ستمبر کو آیا، اس کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو الیکشن ایکٹ بھی کافی حد تک اس میں فارغ ہو چکا ہے. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، رول 94 جس کو کہ تکیہ کر کے الیکشن کمیشن نے پہلے مخصوص نشستوں سے پی ٹی آئی کو محروم کیا، پھر اس کے بعد اپنے تمام تر فیصلوں کے اندر وہ قلعدم قرار دیا، وہ ختم کر دیا. آپ کو الیکشن کمیشن کے ذرائع سے خبر یاد ہے جو الیکشن کمیشن نے جاری کی تھی اس فیصلے کے فوری بعد؟ ہم لٹ گئے، ہم مر گئے، ہم برباد ہو گئے. اس میں ایسے تھا کہ وہ پھپھو والی حرکتیں کرنا شروع کر دی تھی کہ سپریم کورٹ آ جائے اور الیکشن کمیشن کا ادارہ بھی جو ہے وہ خود چلا لے کر اس طرح کے فیصلے دینے. دیکھیے ناظرین، آرٹیکل 187 کا استعمال سپریم کورٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئین و قانون کے اندر پیچیدگیاں دیکھ کر وہ انصاف دے سکتی ہو تو کسی کو انصاف ہی نہیں دے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہائر کورٹ ہے، فائنل اتھارٹی ہے، انہوں نے 187 کو دیکھنا ضروری ہے کہ اگر کسی کا انصاف بنتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو میرے خیال میں تمام راستوں کو استعمال کرتے ہوئے اس پارٹی کو انصاف ہر حال میں دینا چاہیے. اور 8 ججز نے اسی کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ دیا ہے. اب 8 ججز کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرنے کے بجائے الیکشن کمیشن کے پاس جب کوئی اور راستہ موجود نہیں تھا تو پھر ایک نحیف سی درخواست دوبارہ سے دائر کر دی کہ ہمیں وہی بات جو آپ نے پہلے بتائی تھی وہی بات دوبارہ ہمیں بتائیں. تو اب الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ دیکھتے ہیں کہ دوبارہ یہ بات کب بتاتا ہے. ادروائز تفصیلی تحریری فیصلے کے اندر وہ تمام شقیں، وہ تمام چیزیں، پوائنٹس
کلیئر کر دی گئی ہیں اور الیکشن کمیشن کو اب کسی قسم کا ابہام جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں گورنمنٹ مسئلہ صرف ایک ہے کہ کیونکہ تفصیلی فیصلے کو وہ تسلیم ہی نہیں کر رہے, نہ حکومت کر رہی ہے, نہ ادارے کر رہے ہیں, نہ اس پر بھی عمل درآمد کے لیے تیار ہے. تو اس متاثرہ فریق نہیں ہے الیکشن کمیشن کو. پرابلم کیا ہے بھائی, آپ مان لو فیصلہ, آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ایک تو الیکشن کمیشن کی اپنی سیٹیں کو انہوں نے بٹھانے اپنے بندے جو ان کو. الیکشن کمیشن کے بارے میں یہ بڑی سخت آبزرویشن آرڈر کے اندر موجود تھی, جس پہ ججز نے کہا کہ ہمیں تعجب ہوا کہ الیکشن کمیشن ایک پارٹی کے طور پر, ایک فریق کے طور پر یہ مقدمہ لڑ رہا ہے, جبکہ اداروں کا بونافائیڈے ہوتا ہے, میلافائیڈے نہیں ہوتا مقدمات کے اندر. اچھی نیت کے ساتھ وہ آتے ہیں, اور یہی وہ اظہار تھا جو مقدمے کی سماعت کے دوران جسٹس شاہد وحید کر چکے تھے, اور اب 8 ججز نے بھی وہی موقف اپنایا. اور الیکشن کمیشن کے کردار کے اوپر تو چیف جسٹس قاضی فیصل بھی متفق تھے, جسٹس یحییٰ فریدی بھی اور جسٹس جمال مندوخیل بھی, کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی کی اور پی ٹی آئی کو اس کا حق ملنا چاہیے. لیکن جہاں حق دینے کی بات آئی تو وہاں پر سپلٹ آ گیا. خیر, اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک عجیب سا سی سچویشن ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی گزشتہ روز کی درخواست میں یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھیے ہم آپ کے فیصلے کی خلاف ورزی نہیں کر رہے, ہم آپ کے فیصلے پر عمل درآمد کر رہے ہیں, اور کرتے ہوئے ہم نے 39 کینڈیڈیٹس کو پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کیا. تو یہاں الیکشن کمیشن کی اپنی سیلف کنٹروڈکٹری یہ ایک ان کا سٹینڈس ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہی نا تضادات ہیں الیکشن کمیشن کے بھی, کہ بھائی آپ 39 کو اگر مان رہے ہو 39 کے حد تک, تو ان 39 کینڈیڈیٹس کے حد تک آپ نے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو کیوں نہیں دی؟ 26 سے 24 میں سے آپ نہ دو ساری, لیکن کم از کم 15 مل سکتی تھی یا 10 مل سکتی تھی, کچھ تو ملنا تھا نا. پھر وہ آئینی ترمیم کا جو چانس ہے, جو امیدیں ہیں, وہ تو ٹوٹ جاتی ہیں. تو الیکشن کمیشن اب ان 8 ججز کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے بھی سب کچھ کر رہا ہے. اور دوسری جانب اچھا, ایک مریم اور چیز عوام کو ضرور بتا دیتے ہیں کہ سب لوگ کہتے ہیں الیکشن کمیشن اگر عمل نہیں کر رہا تو عدالت توہین عدالت لگا کر ان کو سزا دے. تو ناظرین, الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, تو اس طرح سے ڈائریکٹ توہین عدالت نہیں لگائی جا سکتی. الیکشن کمیشن کے خلاف آج تک توہین عدالت نہیں لگی ہے, مس کنڈکٹ کی کارروائی ہوا کرتی ہے. اگر الیکشن کمیشن کے ممبران عمل درآمد نہیں کرتے تو پھر سپریم کورٹ کا یہ بینچ جو ہے وہ مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دیتے ہوئے معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیج سکتا ہے, اور ان لوگوں کے خلاف پھر وہاں پر کارروائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اس طرح سے ڈائریکٹ توہین عدالت, بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ توہین عدالت, تو وہ ڈائریکٹ اس طرح سے پاسبل نہیں ہے. قانونی طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی بھی آئینی ادارے کا سربراہ اگر اپنی ذمہ داری ڈیوٹی پوری نہیں کرتا یا سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کرتا تو وہ مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار پایا جاتا ہے, اور پھر سپریم کورٹ اس معاملے کو جوڈیشل کونسل کے اندر, سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر بھیج دیتی ہے, اور وہاں پر کارروائی ہوتی ہے. جیسے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف ہوئی تھی اور پھر انہیں اپنے عہدے سے برخاست جو ہے وہ کر دیا گیا تھا, تو اس کے پھر مزید کنسیکوینسز بھی ہوتے ہیں. اور اس وقت اگر راجہ سکندر سلطان راجہ صاحب عمل نہیں کریں گے تو یہ سزا ان کے لیے بھی جو ہے ہو سکتی ہے, ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے. تو یہ تو تمام تر معاملات تھے آج کے اہم ترین کیس کے بعد بننے والے. تو نون لیگ کی وہ جو گنتی سے دوبارہ سیٹیں حاصل کرنے والی امیدیں تھیں وہ بھی دم توڑ گئی. وہ جو بچی کچی میں تو کہتی ہوں آئینی ترمیم کا پلان اے تو گیا پہلے ہی دن, پلان بی بھی اب گیا. اب جو وہ پلان سی ہے نا 63A والا, وہ بھی مجھے بالکل ختم اچھا نظر ہاں, آ میں ویڈیو شروع کرتے ہوئے 63A میرے ذہن میں آ رہا تھا. یہ اب 63A کے اوپر کیا لٹکا کے معاملے کو قاضی کی ریٹائرمنٹ تک لے جانا ممکن ہے؟ دیکھیں, وہ کچھ لوگوں نے خبر دی پیر ہی کو جب جسٹس منصور علی شاہ نے خط لکھا کہ جسٹس منیب نے بھی ریکیوز کر دیا ہے. تو آپ مجھے بتائیں جسٹس منیب اختر کب اتنے نائیو تھے, کب اتنے بیوقوف تھے کہ وہ پہلے ہی دن کہیں گے لو میں ہٹ گیا؟ بالکل نہیں ہے. تو ان کے بارے میں یہ جو تاثر, یہ جو خبر دی گئی, مجھے نہیں پتا کہ یہ کس کے کہنے پر کیوں دی گئی. One of the most intelligent judges in this era in the Supreme Court کہ وہ اس وقت ہیں, اور وہ ایسے وہ بالکل ایسے جانے نہیں دیں گے کہ اتنی آسانی سے کوئی بھی وہ ریکیوزل کر رہیں گے اور قاضی صاحب نیا بندہ ڈال کے. اور ایک اور چیز جو یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس جج نے لکھا ہوتا ہے فیصلہ, آتھر جج, رولز یہ کہتے ہیں کہ آپ آتھر جج کے بغیر نظر ثانی نہیں مقرر کر سکتے جب آتھر جج حاضر سروس ہے. تو یہ جو جسٹس منیب اختر کے خلاف گزشتہ روز کا خط آیا ہے نا, یہ ان کو عہدے سے ہٹانے کی کوشش ہے. تو میں نے گزشتہ روز بھی کہا کہ حضور دیکھیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ جسٹس منیب اختر بددیانت ہیں, جسٹس منیب اختر بدتمیز ہیں, اور جسٹس منیب اختر بد لحاظ ہیں, تو آپ ایسا کریں سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف ریفرنس لائیں, ان کو عہدے سے ہٹا دیں, ہونے کی کیا ضرورت ہے. اچھا, آپ کے علاقے میں آپ بہتر بتا سکتی ہیں کے پی وغیرہ ادھر کی, لیکن پنجاب میں کیا ہوتا ہے جب خواتین کسی محلے میں یا لڑائی کرتی ہیں تو ایسے ایسے کر کے تانے دیتی ہیں فلاں 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 کوکو والے. اب قاضی صاحب نے جب جو کل جو وجوہات بتائی ہیں منیب صاحب کو نکالنے, ان کا رویہ نہیں ٹھیک, وہ کیسز نہیں لگانے دیتے, وہ فلاں نہیں, اس میں کوئی ایک بھی لیگل چیز آپ کو نظر آتی ہے جو کمیٹی سے ریلیٹڈ ہو؟ لیگل تو کوئی چیز ایسا تھی نہیں. مزے کی بات سب سے یہ ہے کہ آرڈیننس لائی ہے حکومت,
اس پر آرڈیننس کو صحیح پروف کرنے کی وجوہات دے رہے ہیں جناب چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب. تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو آرڈیننس ہے اس کے اوپر اگر حکومت یہ اسٹانس بھی لیتی ہے نا کہ قاضی فیضی صاحب کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, تو قاضی صاحب نے ریٹن میں بتا دیا کہ یہ میری فرمائش پہ آرڈیننس آیا تھا, تو اس سے اوپر بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے. وہ سیم کی سیم منیب صاحب کو نکالنے کی وجوہات وہی تھیں جو حکومت آرڈیننس لانے کی وجوہات بتا رہی تھی, تو کوئی بڑا فرق اس میں نظر اور نہیں آ مزے رہا کی بات یہ ہے کہ جو وجوہات تمام تر 11 لکھی ہے نا چیف جسٹس قاضی فیضی نے سال 2022 سال 2023 صرف آپ گوگل کر کے دیکھ لو کہ چیف جسٹس قاضی فیضی کیا کرتے رہے ہیں, ایگزیکٹلی سیم کرتے رہے. میں کروں تو سالہ کریکٹر ڈھیلا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں اب اچھا میں ایک چیز جو سمجھ رہا ہوں مریم, وہ کیا درست ہے کہ منیب صاحب اگر بینچ میں نہ بیٹھیں کہ میری طبیعت خراب ہے 8-10 دن ایسے نکال دیں, بینچ نہیں بیٹھ سکتا. اچھا مزے کی بات یہ ہے قمر کہ بینچ بن گیا, اگر بینچ سے کسی جج کو نکال سکتے ہوتے تو فوجی عدالتوں کا مقدمہ جسٹس مسرت علی کی غیر موجودگی میں لگ جاتا 6 ججز کے خط والا اس کو نوٹس بھی لگ جاتا. مقرر کردہ بینچ جب تک مکمل اویلیبل نہیں ہوگا تب تک اس کیس کے اوپر سماعت شروع نہیں ہو سکتی. اور منیب اختر صاحب اگر بینچ میں شامل نہ ہوں, 8-10 دن بیمار ہو جائیں اور اس کے بعد پھر اگر شروع ہو بھی صحیح, تو جس طرح سے قاضی صاحب بینچ سے اٹھ کر جایا کرتے تھے اسی طرح کا کوئی واقعہ وہ کرے, وہ تفصیل کے ساتھ معاملات کو رکھیں اور پھر بینچ سے ریکیوزل کر دیں این ریٹائرمنٹ سے 2-4 دن پہلے, تو پھر CC3A کے اوپر جو پلان ہے وہ سارے کا سارا وہ ناؤ بھی ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے. میں رائٹ بالکل ایسے ہی ہے. 63A والا پلان میں آپ کو بتا رہی ہوں, پلان سی تھا آئینی ترمیم کا, وہ بھی نظر نہیں آ رہا, لیکن آئینی ترمیم کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ وہ ٹیبل بھی نہیں ہو رہی ہے. ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے, کوئی کویشچن ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے. مریم نواز خان کے ساتھ کمر میٹن کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.